بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کا آج ہونے والا اجلاس ہنگاموں کے خدشات کے باعث منسوخ۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ۔ امریکہ میں اسپیس ایکس کا راکٹ تجرباتی پرواز کے دوران زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ سری لنکا کا بھارت اور جاپان کو تصویراتی اہمیت کی حامل بندرگاہ حوالے کرنے کا فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطری فورسز کے کمانڈر میجر جنرل سعید حسن کی ملاقات۔ عالمی عدالت نے فلسطین میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات شروع کر دی۔ عراق میں امریکہ اور اتحادی افواج کا ہیڈ کوارٹر دھماکوں سے لرز اٹھا۔ سعودی حکومت نے شہریوں کو بڑی سہولت مفت فراہم کر دی۔ برازیل میں نئے کرونا وائرس کی دریافت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سینٹ الیکشن میں جیت پر یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کا آج ہونے والا اجلاس ہنگاموں کے خدشات کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ امریکی پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کیپٹل بلڈنگ پر نامعلوم ملیشیا گروپ کے حملے کی اطلاعات سامنے آئی تھی، جس کے بعد کیپٹل ہل اور اطراف کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ 2 ماہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد مشتعل افراد نے کیپٹل ہل پر حملہ کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے سینٹ الیکشن میں اپ سیٹ شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان ایوان سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ پارٹی کے نائب صدر شاہ محمود قریشی نے بنی گالہ میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہونے والے اہم اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے سیاسی کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ قوم اس لڑائی میں دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے اور یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے جو ہم لڑتے رہیں گے۔ آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے افسوسناک دن ہے۔ جمہوریت کے علمبرداروں نے آج جمہوریت کو روند ڈالا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور ان کی جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے تاکہ کھل کر سامنے آ جائے کہ کون عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسپیس ایکس کا راکٹ گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکہ میں اسپیس ایکس کا راکٹ تجرباتی پرواز کے دوران زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ راکٹ میں کوئی شخص سوار نہیں تھا۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسٹار شپ راکٹ تیار کر کے اسے مریخ پر بھیجنے کی خواہش مند ہے۔ اس سے پہلے بھی کمپنی کے 2 راکٹ گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سری لنکا نے بھارت اور جاپان کو تصویراتی اہمیت کی حامل گہرے سمندر کی بندرگاہ حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکن حکومت کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ سری لنکا کی جانب سے بھارت اور جاپان کو گہرے سمندر کی بندرگاہ حوالے کرنے کی پیشکش کی جائے گی اور یہ بندرگاہ تجارتی و دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لیے تجارتی طور پر توازن قائم کرنا چاہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری لنکن حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ اچانک ایک معاہدہ سامنے لایا گیا جس کے تحت جاپان اور بھارت مشترکہ طور پر کولمبو میں ایسٹ کنٹینر ٹرمینل تیار کریں گے، جبکہ اس کے قریب ہی $500 ملین سے تیار کی گئی کنٹینر جیٹی ہے جو کہ چین کے زیر انتظام ہے۔
ہے۔ سری لنکن حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ نئے ٹرمینل کی تعمیر کے لیے صرف بھارت اور جاپان سے بات چیت جاری ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جاپان اور بھارت کو بندرگاہ کا 85% شیئر دیا جائے گا اور انہی بنیادوں پر یہ معاہدہ ہوگا جن پر چین کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے۔ تاہم یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ جاپان اور بھارت آپس میں کتنا حصہ رکھیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ قطری امیری بحری فورسز کے کمانڈر نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق قطر امیری بحری فورسز کے کمانڈر نے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کا دورہ کیا۔ GHQ پہنچنے پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ GHQ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں افغان امن عمل، دو طرفہ دفاع اور سلامتی کے تعاون کو بڑھانے سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔ ISPR کے مطابق میجر جنرل سعید حسن نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ کمانڈر قطر فورسز کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر کے باہمی تعلقات مزید مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج اپنے وقت آزمائشی دوست کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی چیف پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں مبینہ جرائم کی باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی فوجداری عدالت کی پروسیکیوٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے فلسطین میں جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور بغیر کسی خوف اور حمایت کے کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے 2019 میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کی سرگرمیاں ٹھوس جواز مہیا کرتی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے عالمی فوجداری عدالت کی جنگی جرائم کی تحقیقات کے آغاز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ رکن نہ ہونے کی وجہ سے عدالت کا اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا اختیار نہیں رکھتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراق کے مغربی علاقے میں قائم امریکی اور اتحادی افواج کے فوجی اڈے پر 10 راکٹ داغے گئے، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے مغربی علاقے میں قائم امریکی اور اتحادی افواج کے فوجی اڈے پر بدھ کے روز 10 راکٹ داغے گئے، جس کے نتیجے میں فوجی اڈے کو شدید نقصان پہنچا۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق راکٹ حملے کے نتیجے میں ایک ٹھیکیدار کی ہلاکت ہوئی، جس کی عراقی حکام نے بھی تصدیق کر دی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ حملہ آوروں نے عین الاسد کے فوجی اڈے پر راکٹ داغے تھے۔ اس اڈے پر امریکہ اور اتحادی فوج کے سربراہان مقیم تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کی صحت پر کوئی بھی سمجھوتا نہ کرتے ہوئے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ سعودی عرب کو کرونا وائرس کی ویکسین مملکت بھر کے تمام فارمیسیز میں مفت فراہم کرے گا۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی سعودی عرب کے کئی علاقوں میں ویکسینیشن کے عمل کو پھیلانے کے لیے اور دیگر کووڈ-19 ویکسین کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے وزارت صحت نے نشاندہی کی ہے کہ وہ ویکسینز جن کی سعودی عرب میں منظوری دی جا چکی ہے کم سے کم 16 یا 18 سال کی عمر کے افراد کو لگائی جا سکے گی۔ سعودی عرب کے محکمہ صحت کے ترجمان نے منگل کے روز بتایا تھا کہ حکومت نے ویکسین سینٹر کو مملکت بھر میں پھیلانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برازیل میں نئے کرونا وائرس کی دریافت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کرونا وائرس کی نئی اقسام سامنے آ رہی ہیں اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نئی اقسام پرانی قسم سے مختلف اور زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حال ہی میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ
برازیل میں دریافت ہونے والی کرونا وائرس کی نئی قسم پرانی اقسام کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ برطانیہ اور برازیل کے ماہرین کی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ P1 نامی کرونا وائرس کی یہ نئی قسم 2.2 گنا زیادہ خطرناک اور کووڈ سے پہلے بیمار ہونے والے افراد کی مدافعت کو 61% تک کم کر سکتی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ انتخابات میں کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ PDM کے امیدوار یوسف رضا گیلانی نے 5 ووٹوں سے حفیظ شیخ کو شکست دی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے مختصر پیغام میں کہا ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے دباؤ کے باوجود عمران خان کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ تمہارے پاس اب وزیر اعظم ہاؤس پر قابض رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔